سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت كان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتا ہے اس تعلیم کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا قبل اس کے کہ ہم تمہاری شکلوں کو بگاڑ کر رکھ دیں، نردھا علی ادبارہا اور اسے پھیر دیں پیٹھ کی طرف، اور نلعنہم یا لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پہ، وکان امر اللہ مفعولا اور بے شک اللہ کا حکم ہونے والا ہے، ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے، ومن یشرک باللہ اور جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اسما مبین عظیما تو اس نے گھڑ لیا گناہ بڑا۔ الم تر الی الذین کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزکون انفسہم جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف بیان کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا ذرہ برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھیں کیسے یہ گھڑتے ہیں اللہ پہ جھوٹ، وکفا بہ اسما مبینا اور کافی ہے یہ گناہ، یہ ان کے گناہ ثابت کرنے کے لیے، واضح گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ سامعین کرام، اہل کتاب جو اس وقت تھے ان کا حال بیان ہو رہا ہے، اور یہ حال جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے یہود و نصارہ کے جو حالات بیان کیے ہیں اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور وہ حدیث جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ یاد رکھیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ تم ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے نقش قدم کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لیشت بر لیشت، ہاتھ بر ہاتھ، حتیٰ لو دخلوا یہاں تک کہ اگر وہ ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، لَاتَّبَعْتُمُوهُ تم بھی ایسا کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور
یہ گزشتہ اقوام سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہے۔ حضور نے قدر ناراضگی سے ارشاد فرمایا قال فمن، پھر اور کون ہے؟ سامعین کرام، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور یہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ہدن للمتقین، پہلے جو سورہ بقرہ آئی ہے اس میں سب سے پہلے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے۔ یہ جو زیر نظر آیات ہیں اس میں اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو وہ اہل کتاب تھے جو شان نزول کے مطابق مدینہ میں رہتے تھے، یہود، ان کی جو کرتوت ہیں اللہ تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے۔ لیکن سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حضور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم ضرور ان کے حال پہ، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جا بجا بیان کر رہا ہے ان کی عادات، افعال، جس کی بنا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے تھے۔ تو وہ حالات اور واقعات، ان کے وہ اعمال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایسے نہیں کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کی فطرت تو ایک ہی ہے نا، فطرت میں تو کوئی چینج نہیں ہے۔ آج کا انسان بھی لالچی ہے، وہ بھی لالچی تھے، آج کا انسان بھی حاسد ہے، وہ بھی حاسد تھے، آج کا انسان بھی جذبات، خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے، وہ بھی کرتے تھے، کچھ فرق نہیں ہے سامعین کرام۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے، اور میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کے مطابق حالات و واقعات تھے، آج ہم نہ اس کے مرتکب ہو سکتے ہیں، نہ یہ صفات ہم میں آ سکتی ہیں، اور نہ ہماری اس کے مطابق اصلاح کی ضرورت ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بن گئے تھے وہ تحریف کرتے تھے، اور یہ تحریف آپ دیکھیں کہ آج بھی ہو رہی ہے، تحریف قرآن آج بھی ہو رہی ہے، تحریف قرآن کے آج بھی ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی فرقے بن چکے ہیں مسلمانوں میں، تو وہ تمام اپنی جو دلائل ہیں وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ حق تو ایک ہی ہے، حق تو دو نہیں ہو سکتے، باطل زیادہ ہو سکتے ہیں، حق تو ایک ہی ہے۔ تو اتنے سارے مطالب یا اتنے سارے فرقے قرآن کی بنا وجود میں آ گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو وہی ہے کہ آپ تحریف کر رہے ہیں۔ اور آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ یہاں تک کہ وہ بدنام زمانہ قادیانی جو ان کا پیغمبر ہے، وہ بھی اپنی دلیل جو ہے، اپنی نبوت، اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ شیعہ جو ہیں وہ اپنی دلائل جو ہیں قرآن سے پیش کرتے ہیں، بریلوی حضرات اپنے عقائد کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، دیوبندی حضرات اپنی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، اہل حدیث قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ تو اتنے سارے فرقے قرآن کی بنا، تو یہ تحریف کلام نہیں ہے تو اور کیا ہے سامعین کرام؟ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، معنی بدل دیں اس میں، یعنی لفظی تحریف تو یہ یعنی مستند بات ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی، معنوی تحریف، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ آپ نے شعر سنا ہوگا۔ تو یعنی خواص تو خواص، علماء تو علماء، آپ دیکھیں عوام بھی، آپ ایک شخص کو دیکھیں گے، میں نے تو مطالعہ کیا ہے، ایک شخص قرآن اور سنت کے بالکل خلاف اس کا عمل ہوگا، لیکن وہ جب باتیں کرے گا اپنے دلائل جو ہے قرآن سے لائے گا، اپنے باتوں کی دلائل جو ہے وہ قرآن اور سنت سے پیش کرے گا، عمل اس کا اس کے خلاف ہے، اور اپنے ظاہر ہے کہ اپنے جو اس کے اپنے ذاتی خیالات ہیں وہ تحریف شدہ خیالات ہیں، اس کے دلائل پھر آپ وہ قرآن سے آپ
سننا پڑیں گے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ سامعین کرام، آج اگر ہماری یہ کیفیت نہیں ہے، ہم من حیث القوم، بڑی افسوس کی بات ہے سامعین کرام، من حیث القوم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمعنا وعصینا، سمعنا واطعنا، تو ہم یعنی مسلمان قوم کا آج یہ نعرہ تو نہیں ہے۔ مسلمان قوم کا آج نعرہ کیا ہے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم سنتے ہیں، ہم سود کی حرمت کو جانتے ہیں لیکن ہم سود لیں گے، زنا حرام ہے لیکن زنا کریں گے، چوری حرام ہے چوری کریں گے، رشوت دینا لینا حرام ہے، ہم رشوت دیں گے بھی اور لیں گے بھی، کرپشن حرام ہے، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، ہم کھائیں گے۔ یہ سمعنا وعصینا، اس کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے سامعین کرام؟ قرآن کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سمعنا وعصینا، یہ تو ہماری قومی روایت ہے سامعین کرام، سمعنا وعصینا۔ تو ان یہود میں اور ہم میں فرق کیا ہو گیا سامعین کرام؟ بلکہ آج یہود کی جوتی جو ہے مسلمانوں کے سر پہ ہے سامعین کرام۔ اتنا سارا جزیرہ عرب ہے، اتنی ساری مملکتیں ہیں اور وہ لرزہ براندام ہیں یہود سے، ان کو ان کی وہ جواب تک نہیں دے سکتے۔ آپ سے انہوں نے قبلہ اول چھین لیا ہے سن 67 میں، 67 میں، آج تک آپ نے وہ قبلہ واپس نہیں لے سکے۔ وہ اپنی وہاں بستیاں بنا رہا ہے، اپنی منمانیاں کر رہا ہے، اور قبلہ اول آپ سے اس نے چھین لیا ہے، اس پر غاصبانہ قصبہ ہے، اس کا قبضہ ہے۔ تو یہ وہ یہود جو اللہ کی لعنت اور غضب میں گرفتار تھا، وہ اس یہود کی جوتی آج ہمارے مسلمان کے سر پہ ہے، تو مسلمان تو پھر مرحوم قوم نہ ہوا۔ مسلمان آج دعویٰ کرنے کے باوجود قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو اللہ کا غضب ان پہ کیوں نہ ہو؟ اللہ کا غضب، لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے عوض ان پر لعنت کر دی۔ تو یہ تو صرف یہود نہیں تھے، یہودوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں گرفتار ہوگا، اللہ کی ناشکری کرے گا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی کہ لعنت برسے گی۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، یہ بھی یعنی شان نزول کے مطابق تو ٹھیک تھی یہ بات کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، تمہیں معلوم ہے کہ یہ پیغمبر حق ہے، تمہیں معلوم ہے قرآن حق ہے، ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ میں تمہارا چہرہ بگاڑ دوں۔ نتمس کہتے ہیں ہمواری کو، کہ میں چہرہ، اب ظاہر ہے کہ ناک اور منہ میرا جو ہموار ہو جائے، یکساں ہو جائے، تو یہ تو چہرہ بگڑ جائے گا، میرا چہرہ کا حسن تو بگڑ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ چہرے کو اللہ کہہ رہے ہیں میں فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اس کی میں یعنی پلٹ دوں، اس کا منہ پیٹھ کی طرف کر دوں، یا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر میں لعنت کر دوں جس طرح کہ میں نے لعنت کی تھی سبت والوں پر۔ سامعین کرام، سبت والے کون تھے؟ اصحاب السبت کون تھے؟ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن والے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے قوم یہود کا۔ یہ قوم تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی، پیشہ ان کا ماہی گیری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک دن مخصوص کیا تھا چھٹی کا، کہ آپ نے اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، روزی نہیں کمانی، اور تمہاری چھٹی ہوگی۔
یہ شرعاً ان کے لیے حکم تھا۔ تو انہوں نے جو ہے سمندر کے کنارے بستی آباد تھی، ماہی گیری پیشہ تھا۔ ہفتے کے دن قدرتی طور پہ ان کے امتحان کے لیے سمندر میں مچھلیاں زیادہ نظر آتی ہیں ان کو، اور دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی جتنی ہفتے کے دن پہ آتی تھی۔ انہوں نے ہیلا کیا۔ دیکھیں ہیلا، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیلا کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ہیلا یہ کیا کہ سمندر سے نالیاں بنا کر حوض اس کے یہ دور نالی لے جا کے دور بڑے بڑے حوض بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی اور سمندر کا پانی اوپر چڑھتا تو وہ مچھلیاں جو تھی وہ حوض میں چلی جاتی تھی اس نالی کے ذریعے۔ جب وہ پانی بیٹھتا تھا تو یہ وہاں بند ڈال دیتے تھے نالی پہ۔ اب ظاہر ہے کہ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی، لیکن جو حوض میں بند ہو گئی اس کو اتوار کے دن پھر پکڑ لیا آسانی سے، ان کو کوئی مشقت۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا کیا تھا، یعنی اللہ کے حکم میں انہوں نے ہیلا کیا تھا۔ تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ۔ تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر وہ لوگ بندر بن گئے، 3 دن کے اندر اندر ان کی موت واقع ہوگی۔ ایک طبقہ یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، ان کی جو ذہنیت تھی وہ بندروں کی طرح ہو گئی۔ بندر بغیر سوچے سمجھے نقالی کرتا ہے، تو انہوں نے اپنے کافر اقوام کی نقالی شروع کر دی بغیر سوچے سمجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں غیروں کی تقلید شروع کر دی، ان کی نقل، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے، طور طریقے ان کے اپنا لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا تھی۔ یہ تو خیر شان نزول کے مطابق سامعین کرام میں نے آپ کو عرض کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کیا حالت ہے۔ اول تو آپ یہ دیکھیں جو ٹیکسٹ ہم نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایسی ہی تقریباً آیت قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ تو اہل کتاب کا نام لیا ہے نا، آپ کہیں گے ہم تو اہل کتاب نہیں ہیں، تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ تو اس آیت میں اس آیت میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں، اگر ایمان والے صحیح ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج یہ ہیں کہ آپ کے چہرے اللہ تعالیٰ بگاڑ دے گا، آپ کا رخ پھیر دے گا، چہروں کا رخ پیچھے کی طرف پھیر دے گا، اور آپ پر لعنت کر دے گا، جیسے کہ اصحاب سبت والوں، ہفتے کے دن والوں پہ لعنت کی تھی۔ سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں اور تھوڑا سا اگر آپ یہ محسوس کریں، ہمارے چہرے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے چہرے پھر گئے ہیں، پیٹھ پیچھے ہمارے چہرے پھر گئے ہیں، ہم الٹے چل رہے ہیں۔ ایک ظاہری مطلب ہوتا ہے، ایک باطنی مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے بگڑ گئے ہیں، ان میں بگڑ اس طرح گئے ہیں کہ نہ ہماری آنکھیں رہی ہیں، یہ نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ منہ ہمارے بول سکتے ہیں۔ ہماری جو قوتیں ہیں یہ بگڑ چکی ہیں، یہ نہ حق دیکھ سکتی ہیں، نہ حق سن سکتی ہیں، نہ حق بول سکتی ہیں۔ آج دیکھیں نا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کلمہ حق ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اہل حق کو یعنی دیکھ سکتے ہیں یا ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ٹی وی کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو جو بھی اسلامی چینل آتا ہے آپ جلدی سے چینل بدل دیتے ہیں،
اور ڈراموں والا یا گانوں والا چینل لگا لیتے ہیں یا خبروں والا لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، ہماری گردنیں اب پھر گئی ہیں پیچھے کی طرف۔ ہمارا جس طرف رخ ہے اس طرف ہمارا چہرہ نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان پیدا کر دیے ہیں، پیدا کیے ہوئے، لیکن ہمارا چہرہ جو ہے اس ذات سے الٹا پھرا ہوا ہے۔ ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا رخ کس طرف ہے؟ ہمارا رخ الٹا ہے۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں چہرہ جو ہے ہمارا پیچھے کی طرف ہے۔ جس طرف جو چیز ہم سے چھوٹنے والی ہے، جو چیز ہم سے رہنے والی ہے، ہمارا رخ اس طرف پھر گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے اپنی اختیار سے ہم نے پھیرا ہے۔ ہم نے اپنا رخ جو ہے اللہ سے موڑ کر پیچھے کی طرف کر لیا ہے۔ جو چیز ہم سے رہ جانے والی ہے، جو دنیا ہم سے رہ جانے والی ہے، جو اہل و عیال ہم سے رہ جانے والی ہیں، جو دنیا کی دولتیں ہم سے رہ جانے والی ہیں، اس طرف ہم اپنا رخ پھیر چکے ہیں۔ جس طرف ہمارا رخ ہے، ہم تو جا رہے ہیں قبر کی طرف، آخرت کی طرف، لیکن فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، پیٹھ پیچھے ہمارے رخ پھر چکے ہیں۔ سامعین کرام، ایسا نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف ہمارا رخ ہے، اور ہمارے چہرے بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم حق سنتے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، حق کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، حق بولنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، خوشخبری ہے، شاباشی ہے ایسے لوگوں پر جن کے چہرے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کا چہرہ جو ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ان کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ جو ہے، یہ سامعین کرام بات یہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، جو اللہ کا امر ہے وہ ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، آپ نہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہ تحویل۔ یعنی جو قوم بھی اللہ کے احکامات پر صحیح ایمان نہیں لائے گی، اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر لے گی، ظاہر ہے کہ ان کا رخ پھر دنیا کی طرف ہوگا۔ تو اب اگلی آیت میں سامعین کرام ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی بات آ رہی ہے، اور شرک جو ہے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، یہاں سیاق و سباق میں مومن اہل کتاب مخاطب ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم لوگ تو شرک میں مبتلا ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ سامعین کرام، تھوڑا جذبات کو اپنے آپ سے نکال کے قرآن کو قرآن کے ٹیکسٹ کو ایک حقیقی تناظر میں آپ دیکھیں، مخاطب کون ہے؟ اس آیت سے پہلے مخاطب کون ہے؟ چلیں سیاق و سباق آپ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب مخاطب ہیں۔ تو اہل کتاب مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں شرک کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد جو آیت ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہاں بھی اہل کتاب مخاطب ہیں بظاہر، اس کی تو ہم تشریح کریں گے، لیکن سیاق و سباق یعنی اس آیت سے پہلے اور اس آیت سے پیچھے سارے بظاہر جو مسلمان لوگ تھے، اہل کتاب تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم لوگ تو، یعنی بادی النظر میں مضمون یہ ہے کہ تم لوگ تو شرک کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تو شرک نہیں معاف کرتا، لا یغفر ان یشرک بہ۔ بات یہ ہے کہ شرک کی تھوڑی سی میں تفصیل جو اپنے نئے سامعین ہیں ان کے لیے میں کرنا چاہوں گا کہ شرک ہے کیا۔
پہلے تو میں بندگی کی تفصیل کروں گا. شرک اس کا تضاد ہے. بندگی کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو آپ حاکم مان کر اسی کے حکم کو تسلیم کر کے اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، خواہشات نفس پر چلنا شروع کر دیں گے، ذاتی من مانی خواہش پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو الہ تسلیم نہیں کیا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو معبود وہ ہستی ہوتا ہے جس کی بلا چون و چرا اطاعت کی جائے. معبود صفت ہے، الہ جو ہے وہ ایک صفت ہے. اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ الہ جو ہے اس کی صفاتی شان ہے. شرک کسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو اس کا ہمسر بنا لیں، کسی کو اس کا شریک بنا لیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان الحکم الا للہ یا لا الہ الا اللہ، کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس کا آپ کہنا مانیں یا زندگی اس کے کہنے کے مطابق گزاریں. اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. کیوں کہ الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، تو امر بھی اسی کا چلے گا. مخلوق کو اس کی زیر ہدایت یا اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب تو یہ بندگی ہے. اگر مخلوق اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق، طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے یا گزارنے کو تیار ہو جائے تو یہ پھر بندگی رب ہے. اگر اس کے علاوہ اگر یہ کہے کہ بھئی میں تو نہیں مانتا، میں نہ مانوں کی رٹ لگا لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے، من مانی خواہش پر یہ عمل کرتا ہے یا اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے الوہیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یہ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، کسی اور کا بھی کہنا مان رہا ہے، خواہ کہ وہ اس کا نفس ہو، خواہ کہ اس کے والدین ہو، خواہ کہ اس کے یار ساتھی ہوں، خواہ کہ وہ معاشرہ ہو. اگر ان میں سے کسی کی بھی اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ شخص جو ہے صفاتی شرک کا مرتکب ہو گیا. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَٰهَ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَٰهَ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں قرار دے رہے ہیں کہ جو شخص من مانی خواہشات پر، اپنی ذاتی خواہشات پر عمل کرے گا تو وہ مشرک ہے. اس نے تو اللہ کے سوا اور کسی کو معبود بنا لیا ہے، الوہیت کا درجہ کسی اور کو دے دیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے. تو یہ جناب شرک ہے. اور یہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ہے. اگر آپ دیکھیں، غلطی گناہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک شخص جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے انحراف کر کے نفسانی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دے، یا نفس کے کہنے پر کسی اور کی ABCD XYZ کی کہنا مان لے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو وہ ہستی جس کا یہ کہنا مان رہا ہے وہ اس کا معبود ہے. شرک اور یہ شخص جو ہے شرک صفاتی میں مبتلا ہو گیا. تو جب یہ شرک صفاتی کا مرتکب ہو گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. وہ شخص ناقابل معافی ہے جو اللہ کے ذات یا صفات میں کسی اور کو اس کا ہم پلہ قرار دیتا ہے، یا اس کی اطاعت کرتا ہے، یا اس کا کہنا مانتا ہے اللہ کے کہنے کے مقابلے میں. سامعین کرام، اچھی طرح میری گزارش یہ ہے کہ شرک کی جو تعریف ہے
اس کو آپ اچھی طرح جان لیں، اس پر سمجھ لیں، کیونکہ شرک جو ہے یہ گناہ جو ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ ہم لوگ آج کل عملاً اللہ کو معبود ہم نے نہیں مانا ہے، ہم نے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر اس کو تو ہم گناہ کا نام نہیں دے سکتے۔ گناہ تو سامعین کرام وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب ایمان ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ میں اسی کا حکم مانوں۔ اب اس سے زندگی ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے، ان الانسان خلق حلوعا وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کو مقصود و محبوب و مطلوب مان کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا۔ اب اس چلنے میں اس نے ایک جگہ پر ٹھوکر کھا لی، وقتی جذبات اس پر غالب آ گئے، کہیں مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب کر لیا یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، لیکن اس نے فوراً ٹھوکر کھائی اور جلد ہی یہ رجوع کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے گناہ کی اصلاح کر لی، مخلوق کی حق تلفی کی تھی وہ حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ سے، مخلوق سے بھی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کا کفارہ دے دیا، مثال کے طور پہ روزہ چھوٹ گیا تو روزے کا کفارہ رکھ لیا اس نے، قصداً عمداً، غلطی سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اگر کفارہ اس پر واجب ہو گیا اس نے کفارہ دے دیا، 60 روزے رکھ لیے، بس بات ختم ہو گئی، اس نے اس کا اصلاح بھی کر لی، غلطی ہو گئی اس سے۔ شراب پی لی، مثال کے طور پہ شراب پی لی، جذبات میں آ کے شراب پی لی، فوراً قصداً پی لی بے شک، لیکن پھر اس کے بعد اس کو خیال آ گیا کہ یار میں نے تو یہ غلط کام کیا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کر لیا اس نے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ 2-3 شرائط کے ساتھ اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ ہوتی ہے گناہ کبیرہ یا صغیرہ، یہ مسلمان شخص کر سکتا ہے، کبائر کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، صغائر کا بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک صفت ہے مسلمان کی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا يَفْعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ سامعین کرام، آج کل جو ہمارا وتیرہ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ گناہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کے احکامات سے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہم تو قرآن کو یعنی اپنے لیے ضابطۂ حیات مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم اللہ کو بطور الہ کے تسلیم ہی نہیں کرتے، اللہ کی حاکمیت کو ہم عملاً تسلیم نہیں کرتے، رسول کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قابل اتباع ہے، رسول جو ہے قابل اتباع ہے یا اس کا اتباع کرنا چاہیے، ہم انکاری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، قرآن کو اپنا لائحہ عمل بنانے سے انکاری ہیں، دوزخ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، دوزخ کے عذابوں کی، جنت کی نعمتوں کی بھی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، دیکھیں گے دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو دیکھیں گے، یہ اس طریقے سے یہ علی الاعلان عملاً بغاوت ہے، اگرچہ ہم زبان سے تو نہیں ادا کرتے یہ بغاوت کے الفاظ، لیکن ہمارا معاشرہ باغی معاشرہ ہے، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ بغاوت پر علی الاعلان بغاوت پر آمادہ ہے۔ آپ کو میں مثال دیا کرتا ہوں، ہم لوگ جو ہے سود لے رہے ہیں دے رہے ہیں، علی الاعلان سود کا اعلان کیا جاتا ہے کہ سود حکومتی بینکوں کا، پرائیویٹ بینکوں کا، سادے کہ ہم اتنا منافع دیں گے، ہمارے پاس آپ پیسے جمع کرائیں، لوگ جوق در جوق جاتے ہیں، لاٹریاں کوئی نکلتی ہیں، ہم لاٹری بھی، جوا ہوتا ہے ہم جوا بھی کھیل لیتے ہیں، بے حیائی معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے،
عورتوں نے اپنے سر ننگے کر لیے ہیں، بازو سے آستینیں غائب ہو رہی ہیں. پہلے ہاف سلیو تھا، اب سلیو لیس ہو گئے. پھر آپ دیکھیں ایسے کپڑے ہیں جو بالکل سی تھرو ہیں، اس میں اگر آپ وہ کپڑے بازو جو ہیں بعض عورتوں کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بازو بالکل صاف نظر آتے ہیں. یہ بغاوت ہے سامعین کرام. جانتے بوجھتے گناہوں کا ارتکاب یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی، یہ بغاوت کے ضمن میں آتی ہے، یہ شرک کے ضمن میں آتی ہے. آپ نے تو خواہشات کو آپ نے معبود بنا لیا ہے. قرآن پہ کہہ رہا ہے میں تو نہیں کر رہا. ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی ذاتی خواہشات کو اپنا معبود الہ بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے. ختم علی سمعہ وقلبہ وعلی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردے ہیں، دل پر مہر ہے، کانوں میں ڈانٹ ہیں، کانوں پہ مہر لگ گئی ہے. ناحق سننے کے لیے تیار ہیں لوگ، ناحق دیکھنے کے لیے تیار ہے، ناحق پر سوچنے کے لیے تیار ہے، مہر لگ چکی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ کس کے بارے میں ہے سامعین کرام؟ سورہ بقرہ کے، یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. سامعین کرام تھوڑا سا سوچ لینے کی، اگر یہ صفات ہم میں نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ بلکہ خوشی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ معاشرہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ کے سامنے اس نے سر جھکایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کر رہا ہے، اللہ کی رضاؤں کے پیچھے ہے، اس کی تلاش میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، یہ معاشرہ بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا معاشرہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ معاشرہ ڈرتا ہے، اس کے خوف سے لرزہ براندام ہے، یا جنت کی نعمتوں کی اسے طلب ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یہ خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے یہ تیاری کر رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ایسا معاشرہ کہیں ہے تو سامعین کرام میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے بھی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو خشیت الہی میں، خشیت الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں، خوف خدا ان کے دل میں ہے، تقوی، اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہیں. اگر کوئی ایسی جگہ ہو پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں، مجھے بتائیں تو میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ بھئی اس روئے زمین پر ایک ایسا خطہ ہے جہاں یعنی من حیث القوم لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے دل جو ہیں قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تو مجھے بھی ضرور بتائیے، میرا آئی ڈی آپ کو مل جائے گا، بلکہ چل رہا ہوگا اسکرین پہ، تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ ایسے لوگ کہاں پہ ہیں. اللہ، تو یہ سامعین کرام سوچنے کی باتیں ہیں. اصل میں جو بیماری ہے اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر اس کے علاج کی فکر ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنی بیماری سے منکر ہیں کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں، ہم میں شرک کی بیماری موجود ہے، ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا النفس، نفس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں نے نفس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی، نہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، نہ رسول کے سامنے سر جھکانا ہے، نہ رسول کی دعوت کو میں نے ماننا ہے، نہ جنت کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، نہ دوزخ سے بچنے کی میں نے کوشش کرنی ہے.
میرا معبود و مقصود و مطلوب تو یہی دنیا ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، مال دولت ہے، یہ گھر ہے، یہ گاڑیاں ہیں، بس میرا تو سب کچھ یہی ہے۔ اللہ، تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے سامعین اکرام کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہ لائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو پھر ہم پر لعنت، ہم لعنت کے مستحق ہیں۔ او نلعنہم کما لعن اصحاب السبت، اصحاب السبت نے تو کیا کیا تھا؟ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کا ایک ہیلہ بنا لیا تھا، سمندر سے نالیاں کھود لی تھی۔ اور ہم نے تو ہیلے بھی نہیں بنائے ہیں سامعین اکرام، انہوں نے تو پھر بھی چلو ہیلہ بنا لیا۔ ہم تو علی الاعلان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنے پر راضی ہیں، آمادہ ہیں، گزار رہے ہیں علی الاعلان۔ ہم نے کوئی ہیلہ نہیں دیکھا، سود کے لیے ہم نے کوئی ہیلہ نہیں دیکھا۔ مانتے ہیں کہ سود حرام ہے لیکن لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ مانتے ہیں کہ رشوت لینا دینا حرام ہے لیکن لی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے۔ مانتے ہیں کہ چوری حرام ہے، چوری کر رہے ہیں۔ کرپشن حرام ہے، کرپشن کر رہے ہیں۔ دوسروں کی حق تلفی گناہ ہے، حق تلفیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ معاشرہ تو ہے لعنت تو پھر لعنت تو صرف ایک ہیلے پہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، اگر انکار کرتے تو نالیاں نہ کھودتے۔ انہوں نے تو بڑی محنت سے نالیاں کھودیں، بڑی محنت سے حوض بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر لیں۔ لیکن دنیا میں، دل میں تو دنیا کی لالچ تھی، تو ایک ہیلہ بنا لیا انہوں نے، بڑے بڑے حوض بنا لیے اور نالیاں بنا لی۔ آج تو ہم نے نہ حوض بنائے نہ نالیاں بنائی ہیں، علی الاعلان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کا شیوہ ہم نے اختیار کر لیا ہے سامعین کرام۔ تو ان پہ تو لعنت ہو گئی تھی، ہم پہ کیوں لعنت نہ ہو؟ ہم نے بغاوت کا شیوہ اختیار کر لیا ہے، تو کیا ہم لعنت کے مستحق نہیں ہیں؟ آج مسلمان قوم من حیث القوم اللہ کی لعنت، اس کے غضب میں گرفتار ہے۔ ہندو جو بتوں کا پرستار ہے اور اس کی جو ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف ہمارے ذہن میں ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہندو اسٹیٹ جو ہے اس کا ہم پہ خوف ہے کہ بھئی اس کے پاس تو اتنے ٹینک ہیں، اتنی فوجیں، اتنی یہ ہے، اتنی وہ ہے، ایٹم بم ہے۔ اس کے خوف سے، ہندو کے خوف سے ہم آج پاکستان کا مسلمان، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آج اس سے لرزبر اندام ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ کشمیری بھائیوں پہ وہ ہمارے مظالم کر رہا ہے، ہماری کشمیری عورتوں کو عزت تار تار کر رہا ہے، ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، تجارت بڑھاؤ اس کے ساتھ، موسٹ فیوریٹ نیشن کا اسے درجہ دو، اور دیکھیں گے، ساتھ ساتھ دیکھیں گے، اور یہ تو کنٹرول لائن پہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں ہے، یہ اللہ کے ہم غضب میں گرفتار ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں، کفر سے ہم ڈرتے ہیں۔ آج امریکہ آپ پر ڈرون برسا رہا ہے، 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا درس کوئی 20 سال بعد سنے، لیکن آج وہ سن لے کہ ہم پہ ہماری مرضی کے خلاف جو ہے ڈرون برسائے جا رہے ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ وہ قوم ہے کہ وہ ولدالین ہے، گمراہ قوم ہے، اور آج اس کا زبردست بن کے اس کا ٹھینگا ہمارے سر پہ ہے، ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ شرک کی تعریف کو جاننا ہوگا کہ شرک ہے کیا۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا میں کہنا مانوں، اور اطاعت کے قابل صرف ایک ذات ہے۔ الہ کہتے ہیں وہ ہستی جس کا بلا چون و چرا کہنا مانا جائے۔ آپ نے جس کا بھی بلا چون و چرا کہنا مان لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ آپ کا الہ ہے۔
لیکن اگر آپ نے اللہ کا حکم مان لیا بلا چون و چرا تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے معبود ہیں، لیکن اس کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی اور کی آپ اطاعت کرنے لگے، خواہ وہ آپ کا نفس ہے، خواہ وہ آپ کا معاشرہ ہے، خواہ آپ کے ماں باپ ہیں، خواہ آپ کے یار دوست ہیں، آپ نے ان کا حکم کہنا مان لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، پھر اس کام پر آپ ڈٹ گئے بلکہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ، سامعین اکرام، ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں مشرک نہیں بستے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو یہ مضمون جو ہے، آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ مضمون مسلمانوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک تو یعنی اس کے معنی جو ہیں آپ کو جان لینا چاہیے اور اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی سے آپ نے کوئی توقع رکھ لی کسی خیر یا شر کی، تو یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ سامعین کرام، اپنی زندگی کو اللہ کے سوا آپ نے کسی اور کی رضا کے لیے گزارا تو یہ شرک ہے، کیونکہ ریاکاری شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری کا میں آپ کو ترجمہ بیان کر چکا ہوں، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے۔ اور ریاکاری ہے کیا؟ کہ آپ اللہ کے یعنی ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا مد نظر نہ ہو وہ ریاکاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا تو آپ چاہتے نہیں، آپ نے کسی اور کی نیت سے وہ کام کر لیا، یہ تو ریاکاری ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی جو ہے یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص واخلصوا دینہم للہ، دین جو ہے اللہ کے لیے ہے خالص سارا، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے طرز زندگی کو صرف اللہ کے لیے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مومن ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ دین کو زندگی کو اللہ کے لیے نہیں گزارتے تو سامعین کرام پھر غیر اللہ کے لیے گزارتے ہیں، اپنے لیے گزارتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے گزارتے ہیں، اپنے بینک بیلنسوں کے لیے گزارتے ہیں، تو یہ تو ساری ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے آپ کوئی عمل کریں، اس کے معنی کو آپ سمجھ لیں۔ یہ تو اس میں تو کسی کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا اس معنی میں۔ غیر اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ ریاکاری ہے۔ آپ زندگی گزار رہے ہیں غیر اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ریاکاری شرک ہے۔ اللہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اچھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ شریک کریں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بخش سکتا ہے اس کے علاوہ، بخش دے گا، یغفر بخش دے گا، ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، یعنی شرک سے کم گناہ۔ آپ کو میں نے عرض کی نا کہ گناہ کبیرہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، مومن سے ہو جاتے ہیں، نادانی میں ہو جاتے ہیں، غفلت میں ہو جاتے ہیں، قصدن ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ کے، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیں، اپنے اوپر یعنی سزا بھگت لیں اس کی، بس ختم ہو گئی بات۔ یغفر بخش دے گا، ما دون ذالک اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کو چاہے، وہ تو پھر مرضی کا مالک ہے، لیکن شرک جو ہے ناقابل معافی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ من یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کسی کو بھی شریک ٹھہرایا محبت میں، اطاعت میں یا محبت میں. آپ دیکھا نا ہر چیز میں شرک ہو سکتا ہے. محبت اللہ کے لیے، بس محبت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے کہ آپ نے صرف اللہ سے محبت کرنی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے محبت کا رخ موڑ لیا، دل کسی اور کو دے دیا، یہ میرا بچہ ہے اس سے محبت ہے، یہ میرا مال ہے اس سے محبت ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے اس سے مجھے بڑا پیار ہے. تو محبت تو اللہ سے کرنی تھی سامعین کرام، یا پھر اللہ کی وجہ سے کرنی تھی. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، منع کیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لیا، فقد افترا اسما عظیما، اس نے گھڑ لیا ایک بہت بڑا گناہ. وہ فقد افترا اسما عظیما، یہ بہت عظیم گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. سامعین کرام میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شرک کی تعریف کو سمجھیے. کلمہ پڑھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مشرک نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے مشرکانہ صفات اپنا لی ہیں تو آپ عملاً شرک میں مبتلا ہیں. اگر آپ نے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے تو خواہشات نفس آپ کا الہ ہے، نفس آپ کا الہ بن گیا ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے سامعین کرام، میں تو نہیں کہہ رہا. ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. سامعین کرام یہ مضمون طویل بھی ہے، لیکن آپ سوچیں اس پہ، اور اگر کچھ وضاحت چاہنی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، تیار ہوں. جو بھی وضاحت ہے تو قرآن کے علاوہ تو یعنی میرا ذہن کس طرف نہیں جاتا، یا مفروضات کی طرف. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھ دیا ہے وہی اصل علم ہے، اور ہمارا ذہن اس کے مطابق ہمیں قرآن سے علم سیکھنا چاہیے. ایک تو شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم شرک جلی میں مبتلا ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں احادیث کے اور قرآن کی روح سے کہ ہم شرک خفی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لیکن شرک خفی کی بھی سزا شرک جلی کے برابر ہے سامعین کرام، اس میں مختلف نہیں ہے. اس پہ آپ خوب سوچیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے تمام متعلقین کو اس بات سے آگاہ کریں کہ شرک کے خفی بھی شرک کی ایک قسم ہے، اگرچہ پوشیدہ شرک ہے لیکن یہ بھی ناقابل معافی ہے. اور میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ایک بغاوت ہوتی ہے، ایک ایمان ہے، ایک بغاوت ہے. تو ہم نے تو بغاوت کی روش اختیار کر لی ہے، اور یہ بہت خطرناک روش ہے. اس روش سے ہمیں باز آ جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے، فلہ اجرہ، اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.